بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافا الا المجاہرین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر ورب رؤوف رحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد انعام و احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ اور خصوصاً اس بات پر جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، یہ انتہائی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ایک آیت، ایک سورۃ العصر کے علاوہ کوئی اور سورت نازل نہ بھی فرماتا یا قرآن مجید مکمل کا مکمل صرف اس ایک سورت پر مبنی ہوتا تو بھی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت کافی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک سورت میں، سورۃ العصر میں، قرآن مجید کے ایک بہت بڑے خلاصے کے طور پر کچھ اہم تعلیمات فرمائی ہے۔ ترجمہ مختصراً میں یوں کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والعصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانے کی قسم کھانے سے مراد ایک یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو ایک وقت دیتا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی انسان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانے اور اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ علیہ السلام پر نازل شدہ قرآن مجید کے مطابق گزارے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلا اہل اللہ والوں کے لیے یہ خسارہ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے تو نہیں ہے، لیکن
دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں چونکہ ایک امتحان ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اس اعتبار سے یہ خسارہ یقیناً آخرت کے مقابلے میں سمجھا جا سکتا ہے۔ البتہ ایسے لوگ جو ہم جیسے گنہگار ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ملوث ہے، پڑے ہوئے ہیں عملی طور سے، تو ہمارے لیے یقیناً خسارہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خسارے سے نکلنے کے لیے بھی تعلیمات بیان فرما دی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اس خسارے سے نکلنے والے جو 4 درجات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذکر فرما دیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نیک اعمال کرنے والے۔ یقیناً نیک اعمال دنیا اور آخرت کی بہت بڑی سعادت اور خوشبختی ہے کہ نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کی نزدیک درجہ و مقام پانے والے ہیں، کیونکہ تقوی جو نیکی کی بنیاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر ہی انسانیت کے لیے معیار ٹھہرایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں انتہائی اہمیت پر مبنی چیزیں ہیں۔ یہاں پر بظاہر ہمیں ایسا تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے اعمال، اپنے کاروبار، اپنی زندگی میں اس درجہ مشغول و مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایمان اور اعمال کی جو حیثیت عند اللہ ہے یا عند الشرع ہے، شریعت کی نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیک ہے، وہ ہماری نظروں سے یک گونا غائب تو ہو جاتی ہے، لیکن مستقل طور سے ہمارے ایمان کی بدولت وہ قائم رہتی ہے۔ تو نیک اعمال اور ایمان بنیادی طور سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت پر مبنی چیزیں ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ساتھ میں تیسری چیز جو اہمیت پر مبنی ہے، ایمان، اعمال صالحہ، اور تیسری چیز ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرنا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس کے ساتھ صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، کیونکہ صبر یقیناً دنیا میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے جو ایک امتحان گاہ ہے وہ ضروری ہے۔ بنیادی طور سے صبر شریعت کی جو تعلیم کردہ حکم ہے یہ انتہائی اہمیت پر مبنی ہے، کیونکہ امتحان میں کامیابی صرف اور صرف صبر سے ملتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ مختصر بیان تھا آج جمعے کی مناسبت سے، جمعۃ المبارک کی مناسبت سے یہ مختصر سا بیان تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے شرعی مسائل اور ان کے جواب جو گروپ ہے اس کی طرف، اور ان میں وہ سوالات جو کیے گئے ہیں اور ان کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے تو ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ سوال ہے محمد میر اعجاز بلوچ صاحب کی طرف سے، فرماتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ہمسائے ہیں جو ہر جمعرات اور جمعے کو ہندو پنڈت لاتے ہیں،
اپنے گھر اور جادو کرتے ہیں ہم پر، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کا کوئی حل جو ہم جادو سے محفوظ رہ سکیں۔ سب سے پہلی بات دل و دماغ میں جو بٹانے کے زیادہ لائق ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جادو کے بارے میں تصور، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جادو کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے بالکلیہ اختیار میں ہے، کہ انسان جب چاہے وہ کسی پر جادو کر کے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس نظریے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں کسی قسم کا بھی تغیر جو اس کے نقصان پر مبنی ہو یا فائدے پر مبنی ہو، یہ من جانب اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی روشنی میں اس سے بچنے، خود کو محفوظ رکھنے کا بھی سامان اور تعلیمات مہیا فرما دی ہے۔ لہٰذا اولاً تو اپنے دل و دماغ سے یہ خیال نکال لینا چاہیے کہ بغیر ہماری تقدیر کے کوئی ہم پر جادو سے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، الا یہ کہ ہم خود اپنے لیے بچاؤ اور اپنی حفاظت کا سامان نہ کریں تو پھر یقیناً نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین عمل کہ مجموعی طور سے جادو سے حفاظت ہو، صبح شام کے وہ اذکار، مسنون اذکار ہیں، ادعیہ ماثورہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، خصوصاً 4 قل ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، سورۃ الکافرون، یہ 4 قل صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر پھونکنا اور آیت الکرسی کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کاندیلوی کی جو مختصر تعلیم ہے، منزل شریف، بہت مختصر کتاب ہے، رسالہ سا ہے، اس میں انہوں نے قرآن و سنت پر مبنی تمام صحیح جو تعلیمات ہیں اس سے متعلق دعاؤں کی صورت میں، چاہے وہ قرآن مجید کی ہو یا احادیث کی ہو، وہ جمع کر کے ایک مختصر سا رسالہ لکھا ہے۔ اس کا پڑھنا انتہائی مفید اور مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ کم از کم دن میں ایک بار اس کا پڑھ لینا، جو زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 یا 7 منٹ لیں گے، اس کا اہتمام ہر مسلمان کے روزمرہ معمولات میں سے ہونا چاہیے، اور اس کو پڑھ کر کے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصار خود بخود محسوس ہوگا، اور کسی قسم کی کمی کوتاہی آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ان تعلیمات قرآنیہ کو اپنے معمولات میں نہیں لاتے، اور پھر لوگوں، علماء کے پاس، مفتیان حضرات کے پاس اور عاملین جن میں اکثریت ٹھگ قسم کی ہوتی ہے، 2 نمبر قسم کی ہوتی ہے، جو آپ کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ عاملین وغیرہ خاص طور پر، تو ان کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ہے، اپنی امت کو بیان کردہ ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے دین اور دنیا کی کامیابی اور سرخری کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو شیخ زکریا رحمہ اللہ میرے پاس بھی موجود ہے، آن لائن بھی موجود ہے، آپ کسی بھی بک شاپ، کتب خانے سے آپ بہت کم پیسوں میں ہدیہ کر کے اس کو اپنے معمول میں لا سکتے ہیں، خصوصاً جبکہ آپ آن لائن موبائل ہر کسی کے پاس ہے، اینڈرائڈ وغیرہ، اس میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے یہ جب آپ اپنے معمول میں لیں گے، آپ کو خود بخود بہتری کی طرف تبدیلی محسوس ہوگی، ہر قسم کے جادو، ٹونے، حسد، نظر بد سے آپ کی حفاظت من جانب اللہ ہو جائے گی، چونکہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اعمال کے بجائے تعویذ گنڈوں کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں کہ ہمیں خود بخود کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور ہماری حفاظت بھی ہو جائے۔ تو شریعت کی یہ نہ یہ شریعت کا مزاج ہے، نہ یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا یہودیوں کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً 2 صورتیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس نازل فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے عملی طور سے ان کو پڑھا اور اپنی امت کو تعلیم کے طور پر اس کی طرف ترغیب اور توجہ دلائی۔ تو ہم یہ بہت معمولی کام ہے
یعنی کرنے کے اعتبار سے اور ثمرات اور نتائج کے اعتبار سے بہت بڑھیا عمل ہے، تو خصوصاً ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ تو میر اعجاز بلوچ صاحب، امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ ہر قسم کے ہندو پنڈت یا جو بھی عاملین ہیں ان سے حفاظت کا آسان علاج وہ مسنون اور قرآنی تعلیمات پر مبنی دعاؤں کا اہتمام ہے۔ انشاءاللہ اس سے خود بخود اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نظر بد، جادو، سحر، تعویذ، گنڈے سے حفاظت مل جائے گی، نہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، عاملین کے پاس، علماء کے پاس، جب خود شریعت نے ہمیں راستہ دکھلا دیا ہے کہ ہم اس کو اپنا کر کے اللہ تعالیٰ کے حصار، ایسے حصار جس سے ہمیں حفاظت ملے گی، خود بخود آ جائیں گے اور ہر قسم کے جادو، ٹونے، تعویذ، گنڈے سے حفاظت ہو جائے گی۔ دوسرا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عبدالغفور ابڑو صاحب کی طرف سے، السلام علیکم صاحب، وعلیکم السلام، بارش میں دعا مانگی جائے تو کیا وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دے کہ کس طرح دعا مانگی جائے۔ دیکھیے جی، دعا مانگنے کے عمومی آداب ہیں، اولاً آخراً درود شریف کا اہتمام، اور اس سے بھی پہلے استغفار کا اہتمام کیا جائے، مختصر تعداد میں، طاق تعداد میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر لینا، پھر درود شریف کا اہتمام کر لینا، پھر اپنی زبان میں، چونکہ اپنی زبان میں جو الفاظ انسان اپنی ضمیر کی آواز کے طور پر بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک اجابت اور قبولیت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اپنی زبان میں جو بھی الفاظ آپ کے دل کی آواز بن کر آپ کی زبان پر آئیں گے وہ قبولیت کے زیادہ نزدیک ہوں گے۔ اور اگر آپ اس میں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں اور ان کو سمجھ کر کے پڑھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو دعائیں ہم عام طور سے قرآن مجید کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ہوں وہ بغیر سمجھے مانگتے ہیں، تو بغیر سمجھے یہ دعائیں بہت مختصر ہیں۔ اولاً تو ہماری ذمہ داری بحیثیت ایک مسلمان کی یہ بنتی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ سمجھ لیں، بہت آسان ہے کیونکہ دعائیں مختصر بھی ہوتی ہیں اور سمجھنے کے زیادہ قریب بھی ہوتی ہیں، تو سمجھ کر پڑھ لیں، یہ سب سے زیادہ باعث برکت بھی ہے، قبولیت کے زیادہ قریب بھی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی عربی دعائیں ہمیں یاد ہے لیکن ترجمہ ہمیں نہیں معلوم تو یہ دعائیں بھی مانگ لیں، اور ساتھ میں اپنی زبان جو مادری زبان ہے، چاہے وہ پشتو ہو، اردو ہو، عربی ہو، انگلش ہو، جس زبان میں بھی ہو، ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دعائیں مانگے۔ خصوصاً سوال سے متعلق تو بعض مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں جہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، مثلا نماز، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ بارش کے وقت، مصیبت کے وقت، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے وقت، خانہ کعبہ میں، مسجد میں وغیرہ وغیرہ، تو کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی قسم کی کوئی پابندی، آپ اپنی زبان میں جو بھی دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہت بڑی سعادت ہے۔ امید ہے کہ سوال کا جواب اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ سوال ہے عبدالرزاق منیر صاحب کی طرف سے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اگر کوئی عورت اپنے بھائیوں سے کہے کہ مجھے میراث نہیں چاہیے، دستخط بھی کی، اب کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا حق دو، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوں، تو لے سکتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں شریعت نے میراث کا جو حکم ٹھہرایا ہے، جو تقسیم بیٹوں
اور بیٹیوں کے لیے مقرر فرمایا ہے. یہ کسی بھی قسم کے ذوی الارحام ذوی الفروض جو میراث کے احکام ہیں وہ شریعت نے ٹھہرائے ہیں. اولاً تو ہمارے یہاں بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس طرح کہ نماز کو چھوڑنا، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح بیٹیوں کو بہنوں کو حق دینا بھی فرض ہے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے تو عرب کے بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور یہ فرمایا کہ جو لوگ نماز کو تو فرض سمجھتے ہیں اور زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتے، زکوٰۃ دینے سے انکار ہے، ان کے خلاف بھی جہاد روا ہے، جائز ہے. کیونکہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو جس طرح نماز اور زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اسی طرح میراث کا حکم بھی بیٹیوں کو اور بہنوں کو دینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. ان دونوں میں ڈفرنس کرنا، فرق کرنا، یہ ہرگز شریعت کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، بلکہ ایسے فرق کرنے والے بھی شریعت بالفاظ دیگر وہ گویا کہ شریعت کی تعلیمات سے منہ پھیر رہے ہیں، جو ان کی دنیا اور آخرت کی بربادی کے لیے کافی ہے. تو اگر کوئی بیٹی یا بہن اپنے بھائیوں کے حق میں لکھ بھی دے کہ میں حق نہیں لوں گی، پھر بھی بھائیوں پر لازم ہے کہ وہ ان کو ان کا حق دے، اور محض اس طرح لکھ دینے سے بھائیوں کا ذمہ فارغ نہیں ہوگا. یاد رکھیں یہ مسلمان معاشروں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ مال و دولت کی لالچ میں اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے. اور ہم پر جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پڑی ہوئی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ شریعت کے احکامات سے روگردانی ہے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا ہے. کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے معاشرے میں توازن، بیلنس، اعتدال جس پر اس امت کو پیدا کیا گیا ہے وہ قائم نہیں رہتا. لہٰذا عبدالرزاق منیر صاحب اگر بہن لکھ کر بھی دے دے پھر بھی وہ مطالبہ کرے تو بالکل اس کا یہ حق بنتا ہے، اس کو یہ دینا لازم اور ضروری ہے. محض دیکھا دیکھی میں بہن کا لکھ دینا کہ میں میراث نہیں لوں گی یہ ناکافی ہے، بلکہ بدستور اس کو اپنا حق لینے کا شرعی حق ہے، وہ لے کر اس کو دینا بھائیوں پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. محمد مسکین صاحب کی طرف سے سوال ہے، ان کی طرف سے یا ان کی اہلیہ کی طرف سے جو بھی ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے میرے ہسبینڈ نے طلاق دی اور طلاق کے 1 منتھ بعد معلوم ہوا کہ حمل ہے. اب فیملی والے بچے کو ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں، دوائی بھی استعمال کی لیکن اس کا اثر نہیں ہوا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو میں کیا اس بچے کو رہنے دوں؟ اس سے پہلے میرے 2 بیٹے ہیں، 3 سال اور 5 سال کے. یہ سوال ہے. دیکھیں جی، یہاں پر 2-3 باتیں ہیں. اولاً تو اگر آپ کو آپ کے ہسبینڈ نے 1 طلاق دی تو 1 طلاق دینے کے بعد اگر آپ کا شوہر آپ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو آپ بدستور اس کی بیوی رہیں گی. 3 ماہواریاں یعنی 3 مہینے ختم ہونے سے پہلے اگر شوہر رجوع کر لے تو نکاح بدستور قائم رہے گا، اثر نو نکاح کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر 1 سے زائد یعنی 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر آپ کی عدت، چونکہ آپ حاملہ ہیں تو جب تک بچہ یا بچی جو بھی ہو پیدا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو، وہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک
عدت میں آپ رہیں گی. البتہ 3 طلاق دینے کے بعد رجوع کا کوئی موقع نہیں رہتا. باقی جو آپ نے خواب دیکھا ہے تو خواب میں بظاہر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے لیے اس حمل کو ضائع نہ کرنا ہی بہتر ہے. اور عمومی طور سے بھی شریعت کی یہی تعلیمات ہے، کیونکہ جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اپنا رزق، وہ اپنی قسمت وہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حمل کو کسی ماں کے رحم اور پیٹ میں ٹھہرایا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کے رزق، اس کی قسمت، اس کے جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ مقرر فرما دیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو برقرار رکھیں اور اس کو ضائع نہ کریں، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چل کر شریعت نے آپ کے لیے راہیں کھولی رکھی ہیں کہ آپ دوسری جگہ بعد از عدت نکاح بھی کر سکتی ہیں. یہی شریعت کی تعلیم ہے جو انتہائی خوبصورتی اور اعتدال پر مبنی ہے. سلام ہے امان اللہ، سوال ہے امان اللہ محب کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منصوبہ بندی یعنی اولاد میں وقفے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ براہ کرم مہربانی رہنمائی فرمائیں. یاد رکھیں، خاندانی منصوبہ بندی کے 2 درجات ہیں، یہ 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت تو یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی یعنی اولاد میں وقفہ اس وجہ سے کیا جائے کہ مغربی ایجنڈا جو ہے کہ اولاد جتنی کم ہوں گی تو گھرانہ خوشحال ہوگا، اس بنیاد پر اولاد میں وقفہ یہ شرعاً حرام ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اللہ کے غیر پر یقین رکھا جائے. یہ بالکل خلاف شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے خلاف ہے. دوسرا نظریہ آبادی کے بڑھنے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اولاد میں وقفہ کیا جائے، تو اس اعتبار سے بھی اولاد میں وقفہ کرنا شرعی تعلیمات کے خلاف ہے. تیسرا نظریہ اولاد میں وقفہ کرنے کے لحاظ سے یوں ہے کہ آبادی جتنی بڑھے گی وسائل میں کمی آئے گی وغیرہ وغیرہ، اس اعتبار سے بھی اولاد میں وقفہ کرنا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ پر عدم یقین یا اللہ تعالیٰ پر کم یقینی کی نظریے کی بنیاد پر ہے. اس اعتبار سے بھی شریعت نے اس کو منع کیا ہے. یاد رکھیں، اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو جس وقت وہ ایک حمل ایک عورت کی رحم میں ٹھہرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پہلے سے ہی اس کا رزق، اس کی تقدیر، اس کا اس دنیا میں آنا اور سب کچھ طے فرما دیتا ہے. تو وہ ذات جس نے اس رحم میں اس کو بنانا شروع کر دیا ہے، اس ذات پر یقین رکھنا زیادہ مفید اور مبنی بر حقیقت ہے، بمقابلہ اس کے کہ چند من گھڑت نعروں پر یقین رکھتے ہوئے اولاد میں وقفے کے رجحان کو اپنی زندگی میں عمل دخل دیا جائے. تو یہ سراسر غلط ہے. اولاد جب آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنا رزق لے کر آئے گی. یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. لہٰذا ان بنیادوں پر تو وقفہ، اولاد میں وقفہ کرنے کی شرعاً بالکل گنجائش نہیں ہے. البتہ ایک اجازت کا یہ پہلو کہ جہاں پر ماں کو خطرہ ہو، اولاد کے مزید کسی شرعی طبیب حاذق ماہر ڈاکٹر کی جو دین علم بھی رکھتا ہو، اگر وہ یہ کہے قرائن اور پریکٹیکل حالات کو، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بچہ جو رحم میں پل رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے یا آگے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ماں کو خطرہ ہے جانی طور سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس اولاد میں وقفہ کیا جائے یا اس موجودہ حمل جو ابھی 3 مہینے سے پہلے کا ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ کی جو صورتیں بیان کی گئی، میں نے شروع میں بیان کی، خصوصاً جو آج دنیا جو انسانیت کے دعوے دار ہے انہوں نے جو پروپیگنڈا شروع کر رہا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے وغیرہ وغیرہ کے نام سے، تو اس اعتبار سے شریعت نے ہرگز اولاد میں وقفے کی نہ اجازت دی ہے۔ لوگوں پر یقین رکھنے کے بجائے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں تو اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے، اور یہی حقیقت مبنی بر حقیقت بات بھی ہے۔ سوال ہے جی محمد سرور صاحب کی طرف سے، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صدقہ و خیرات میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک سوال۔ دوسرا حصہ ہے وہ کون سا صدقہ ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ پاک کے غضب سے نجات حاصل ہوتی ہے؟ پہلے ان دونوں سوالات کے جوابات، پھر اس کے بعد تیسرا سوال بھی ہے۔ صدقہ و خیرات میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں صدقہ نفلی بھی ہوتا ہے، فرضی بھی ہوتا ہے۔ فرضی صدقہ کو زکوٰۃ، نذر وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ نفلی صدقہ ہو اسے خیرات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ وہ صدقہ جو فرض کے درجے میں یا واجب کے درجے میں ہو اسے صدقہ بھی کہتے ہیں، صدقہ فرضی بھی کہتے ہیں اور صدقہ واجبی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ صدقہ جو فرض اور واجب کے علاوہ ہو اس کو صرف صدقہ یا خیرات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر خیرات وہ ہوتا ہے جو نفلی ہو، اور صدقہ وہ فرض بھی ہو سکتا ہے اور واجب بھی ہو سکتا ہے اور نفلی بھی ہو سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ باقی یہ سوال کہ وہ کون سا صدقہ ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ پاک کے غضب سے نجات حاصل ہوتی ہے، تو یہ دونوں قسم کے صدقوں کو حاصل ہے۔ یہ درجہ، یہ مقام، چاہے وہ نفلی ہو یا فرض ہو، یہ بنیادی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کردہ ہے۔ تو چاہے وہ نفلی صدقہ ہو یا فرضی صدقہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب، غیظ، اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی اس سے خود بخود کم ہو جاتا ہے بندے پر اور بندے کے حالات پر۔ تیسرا سوال، راہ چلتے فقیروں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ بھی صدقے کے حکم میں آتے ہیں یا کوئی مخصوص طریقہ کار ہے؟ سب سے بہتر طریقہ تو صدقہ کا یہ ہے، چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو یا نفلی ہو، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے چچا، اپنی خالہ، پھوپھی کو دیا جائے، کہ ان کو صدقہ دینے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اجر فرمائے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور راہ چلتے فقیروں میں بھی کچھ تفصیل ہے، کہ ایک راہ چلتے فقیر تو وہ ہیں جنہوں نے اس صدقے خیرات کو اپنا پیشہ بنا دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اگر صدقہ نہ دیا جائے تو بہتر ہے، بلکہ اگر ان کو آپ جانتے ہو، پہچانتے ہو، تو ان کو کسی مناسب طریقے سے سمجھا بجھا کر کسی اچھے کام پر بٹا دینا، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے مقابلے اس کے کہ ان کو صدقہ دیا جائے۔ لیکن اگر ایسے پروفیشنل قسم کے بھکاری نہ ہوں تو ان کو اگر صدقہ دے بھی دیا جائے تو شرعاً یہ جائز ہے، اور دے بھی دینا چاہیے، کہ اس سے نفس کی پاکی بہرحال ہوتی رہتی ہے۔ سوال عمران خان سواتی صاحب کی طرف سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صحیح بخاری کا اردو میں ترجمہ بہت سارے علماء کرام نے کیا ہے، عام مسلمان کون سے عالم مفتی کو کہ اردو ترجمے والی صحیح بخاری پڑھے؟ اس کی کتنی جلدیں ہیں اور جلد کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال سوال صحیح بخاری کے حوالے سے ہے، تو صحیح بخاری کے مختلف ترجمے ہو چکے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ تو ہے کہ مسجد کے امام صاحب جو صحیح العقیدہ ہو، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہو، اس کے پاس اس سے مناسب سا وقت لے کر صحیح بخاری، منتخب صحیح بخاری کے ابواب کے ترجمے پڑھنا یہ مفید ہے۔
خود بھی اگر پڑھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر چونکہ صحیح بخاری ایک علمی کتاب ہے تو اس کے تراجم میں ظاہری بات ہے وہ سمجھ سے، عام لوگوں کی سمجھ سے وہ بالاتر ہوں گے، اس لیے کسی امام صاحب، کسی مفتی صاحب سے یا کسی مدرسے میں پارٹ ٹائم، چونکہ آج کل مدارس نے دینی تعلیمات کی اشاعت اور ترویج میں بہت زیادہ سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو پارٹ ٹائم بھی یہ سہولت میسر کرنے کی کا انتظام و بندوبست کر رکھا ہے، تو اگر پارٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم مغرب سے عشاء یا عشاء سے کے بعد یا کسی بھی وقت دن میں آپ ان کے پاس جا کر ان کی خدمت میں عرض کرے تو یقیناً علماء حضرات للہ فی اللہ آپ کو پڑھائیں گے۔ باقی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، عام عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے علماء، خصوصاً امام مسجد صاحب کی یا اہل علم حضرات کی اور خصوصاً مدارس دینیہ کی مالی معاونت کرے، کیونکہ حکومتیں، بڑی سے بڑی حکومتیں بھی عوام ہی کے ٹیکس پر چلتی ہیں، تو پھر یہ لوگ جو للہ فی اللہ کام کر رہے ہیں اور دین کی اشاعت و ترویج کی ذمہ داری انہوں نے سنبھال رکھی ہے، ان کی مالی معاونت کرنا یہ ہماری دینی، اخلاقی، قومی، ملی و ملتی ذمہ داری بنتی ہے۔ ان سے وقت لے، ان سے دین کا علم بھی حاصل کرے اور ان کی مالی معاونت، ضروریات بھی پوری کرے، انشاءاللہ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ سوال ہے محمد ہلال ہوتی صاحب کی طرف سے، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی شخص نے پگڑی باندھی ہو تو سجدے میں پیشانی کی جگہ اگر پگڑی لگائے تو کیا اس کا سجدہ ہو جائے گا؟ یاد رکھے سب سے بہتر طریقہ تو یہ کہ پگڑی کو اس طرح باندھے کہ پیشانی آپ کی نظر آئے، یہی مناسب طریقہ ہے۔ البتہ اگر پگڑی اتنی نیچے کر کے باندھی ہو کہ جس سے ماتھا نہ لگے بلکہ پگڑی کا یہ حصہ لگے، اوپر لگے، پھر تو یقیناً سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سجدے ہونے کے لیے جو کہ فرض عمل ہے نماز میں، پیشانی اور ناک کا لگنا عام حالات میں یہ ضروری ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات ہے کہ اگر کسی شخص نے پگڑی بالکل ماتھے پر باندھی ہو تو پھر مادے کو اس طرح ٹکا کر لگانا کہ مادہ یعنی صحیح طور سے یہ پگڑی جو کپڑا ہے یہ زمین پر لگے، یہ پھر یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر اور اس طرح کرنے سے سجدہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال نماز مکروہ ہوگی، یعنی ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ سب سے بہتر طریقہ تو پگڑی کو اوپر باندھنا کہ ماتھا اور پیشانی، ناک آپ کی سجدے زمین پر لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، تو اس میں پیشانی اور ناک دونوں کا ذکر ہے۔ تو اگر بغیر پیشانی لگائے ہوئے کوئی سجدہ کرے گا اور پگڑی پر سجدہ کرے گا اور پگڑی بھی اس طرح کہ وہ ماتھے سے اوپر ہوگی اور ماتھا نہیں لگے گا، پھر سجدہ نہیں ہوگا، یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نماز میں فرض کو جان بوجھ کر چھوڑنا جسے عمدن کہتے ہیں یا سہون چھوڑ دینا، دونوں طرح سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ محمد مدثر بھائی کی طرف سے سوال ہے، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر مستقبل کے بارے میں پامسٹ سے پوچھنا کیسا ہے؟ جبکہ اس ان کو ظنی سمجھا جائے، قطعی طور پر مستقبل ایسا ہی ہوگا یا عقیدہ نہ رکھا جائے تو اسے ہاتھ دکھلانا کیسا ہے؟ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کسی کے ذریعے دکھلانا یا فالگر جو ہوتے ہیں خصوصاً، یہ شریعت میں بہت سخت ناپسندیدہ عمل ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا اس کی 40 دن کی نمازیں وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو قطع نظر اس سے کہ یہ علم ظنی ہے، یہ علم ظنی ہرگز نہیں ہے۔ علم ظنی اس علم کو کہتا ہے کہ جو شریعت نے کم از کم اس کی اجازت دے رکھی ہو،
یعنی زن اس درجے میں ہو کہ وہ اس کی اجازت ہو. یہ علم ممنوع ہے، یعنی شریعت نے اس سے روکا ہے. لہٰذا ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے یا جو 12 برج ہیں ان کے ذریعے جو اخبار میں آتے ہیں یا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پر آتے ہیں، تو شریعت کی روشنی میں ان سے مدد لینا یا ان کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ قائم کرنا یہ شریعت میں ممنوع ہے، حرام ہے، ناپسندیدہ ہے. اس سے بچنا لازم ہے. سوال یاسین خان صاحب کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب وعلیکم السلام. کمرے میں جگہ کی کمی کی وجہ سے نماز تہجد میاں بیوی ایک جائے نماز پر کندھے سے کندھا ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں بالکل میاں بیوی ایک جائے نماز پر کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. زوجین کا نماز پڑھنا تب منع ہے جب کہ وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور دونوں کے محاذات آ جائیں، یعنی دونوں کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھے، پھر ممانعت ہے. یا فرض نماز شوہر اپنی بیوی کو پڑھا رہا ہے تو اس صورت میں اگر بیوی شوہر کے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہوگا، نماز واجب الاعادہ ہوگی. عام صورت میں جب کہ شوہر اپنی نماز نفل نماز پڑھ رہا ہو، بیوی اپنی نفل نماز پڑھ رہی ہو، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے، یا جس قسم کا سوال میں پوچھا گیا وہ جائز ہے. سوال ہے وہاب وزیر صاحب کی طرف سے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ جب آپ کوئی آدمی گناہ کرتے وقت دیکھے تو اول ان کو ہاتھ سے منع کرے، اگر باز نہ آئے تو منہ پر، اگر پھر بھی نہ آئے تو دل میں برا سمجھے. مسئلہ یہ کہ اسلام میں زبردستی ہرگز قابل قبول نہیں ہے، انہیں اسلام زبردستی کی بنیاد پر ہے، تو یہاں ہاتھ سے منع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بظاہر زبردستی میں آیا. بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس حدیث میں صرف یہی حکم دیا ہوتا کہ کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے آپ نے ہر صورت میں ہاتھ سے ہی منع کرنا، پھر تو آپ کا سوال درست تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے جو 3 درجات ذکر فرمائے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے منع کر دے. تو یہ منع کرنا زبردستی کے صورت میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس صورت میں ہے، اس کے درجات ہیں. سب سے پہلے یہ خطاب جو محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی وضاحت میں کہ یہ خطاب اصحاب حل و عقد کو ہے، یا اصحاب الحکومت کو ہے، یا ایک والد کو ہیں جو اپنی ماتحتی میں اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تو پھر اس کو یہ حکم متوجہ ہوگا کہ وہ ہاتھ سے رکھے. دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا ہے، یہ عام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درجہ ہے. اور ظاہری بات ہے قرآن میں یہ اس امت کی خاص فضیلت ذکر فرمائی گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تیسرا درجہ ایسا درجہ ہے کہ جہاں بندہ ہاتھ سے بھی نہ منع کر سکے، زبان سے بھی کچھ نہ کہہ سکے، کیونکہ اسے خطرہ ہو کہ اس کے جان یا اس کی عزت و آبرو کے درپے ہو جائیں گے لوگ. تو اسی صورت میں دل میں اس کو برا سمجھے، یا جہاں پر انسان کی پہنچ نہ ہو سکے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، خصوصاً سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی صورت میں، تو دل سے اس کو برا سمجھے. اور باقی زبردستی میں آتا ہے تو زبردستی میں بالکل بھی یہ چیز نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہے تو ایسی صورت میں جہاں پر شریعت اور اخلاقی طور سے اختیار بھی حاصل ہوتا ہے. سوال محمد ابو بکر نواز کی طرف سے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آج کل کے اعتبار سے آن لائن کون سا کام جائز ہے؟ تو آن لائن ہر وہ کام جائز ہے جس میں شریعت کی حدود کو روندا نہ جائے، پاٹا نہ جائے، شریعت کی حدود جو مقرر شدہ ہے ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے. وہ تمام قسم کے
کاروبار شریعت میں آن لائن طور سے جائز ہے، ٹریڈ ہے، بائی اینڈ سیل ہے، سیل اینڈ پرچیز ہے، یا بہت سارے ایسے کام ہیں جو آن لائن چل رہے ہیں، تو یہ تمام قسم شریعت کے حدود اور اسلامک بیوع، خرید و فروخت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جائز ہے۔ آپ اگر کوئی خاص کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لکھ کر میں اس کے بارے میں اپنے گروپ میں شرعی مسائل ان کے جواب گروپ میں شیئر کر چکا ہوں، نمبر بھی دے چکا ہوں۔ آپ اگر کوئی بھی شخص کاروبار کے حوالے سے معلومات لینا چاہتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مطابق کہ اس کے لیے شریعت کے بیان کردہ علم کو حاصل کرے۔ یہی وہ لازم و فرض علم ہے جو شریعت نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے ذریعے ہم پر لازم ٹھہرایا ہے۔ سوال ہے جی، السلام علیکم، حافظ امیر حمزہ مہر کی طرف سے، آدمی کی کتنی پیلیاں ہوں تو اس کے اوپر عشر واجب ہوتا ہے؟ پیلیاں بہرحال میں نہیں سمجھ پا رہا کہ پیلیاں کیا ہوتی ہے، لیکن عشر کا عمومی حکم تو یہی ہے کہ عشر ایسی زمین پر لازم ہوگا جو بارانی زمین ہو، یعنی جو سیراب ہو رہی ہو بارش کے ذریعے، اور نصف عشر جس میں انسان ٹیوب ویل وغیرہ کا خرچہ خود کرتا ہو تو اس میں نصف عشر لازم آئے گا۔ آج کا سیشن اس حد تک امید ہے کہ کافی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کسی بھی قسم کے سوالات ہوں تو یقیناً آپ اپنے سوالات براہ راست بھی شرعی مسائل اور ان کے جواب گروپ میں کر سکتے ہیں، یا جمعے کے دن جو ہمارا آن لائن سیشن ہوتا ہے سوال و جواب پر مبنی، اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یا شرعی مسائل ان کے جواب گروپ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور باقاعدہ شرعی مسائل ان کے جواب گروپ میں ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے گروپ کے حوالے سے۔ اگر کاروباری اعتبار سے کوئی سوالات کرنا چاہے یا اپنے مسائل کے پر مبنی کوئی سوال کرنا چاہے، یا ان باکس میں بھی سوال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے زیادہ تر وقت اتنا فارغ نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کوئی ضروری سوال ہو تو آپ ان باکس میں کیا کریں، وگرنہ آپ پیج پر جو آپشن دیا گیا ہے شرعی مسائل کے سوال و جواب پر مبنی، تو آپ براہ راست وہاں پر پوچھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و شریعت اسلام کی تعلیمات پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔